بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام صلاح الدین محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب روحانی چینل طوفان۔ 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان۔ ہمارا آج کا پروگرام ہے قدری گھڑی میں ہمارے قومی مسائل کا حل۔ معرفت روزہ، الصوم، اعتکاف اور طواف۔ روزہ قرآنی حرف الصوم کے معنی افراد و ملت کا ایک ہی اعلیٰ و عرفہ نصب العین کے حصول کے لیے ٹھہر اور رک جانا ہے، اور عکف یعنی اعتکاف کے معنی ہیں کہ حق تعالیٰ کے کائناتی تفکر کی انتہائی تخت الشعوری سوچ سے سوچتے ہوئے صدیوں سے الجھے ہوئے ملکی، قومی اور امتی معاملات حیات کو مزید بکھرنے اور انارکی سے روک لینا، اور پوری قوم اور ہر ادارے کو منظم کر کے موتیوں کی طرح سے ایک لڑی میں پرو دینا۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیا 2/125 میں عالمگیر انسانیت کا حج و عمرہ کے اجتماعی اسمبلی کے بارے جو للطائفین والعاکفین کا جمعیت و وحدت ساز بین الاقوامی کنسنسس کا نوری کانسیپٹ موجود ہے، تو اس سے مراد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو نوری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی روح کا جنوں عطا کر کے وحدت انسانی کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا، کہ اس کا مقصد فقط افراد، جماعت، ملت، عمر اور انسانیت اور اداروں کو ایک مرکزی نقطہ قبلہ و کعبہ پر سمیٹ کر قائم رکھنا تھا، تاکہ انسانیت کا شیرازہ کبھی بکھرنے نہ پائے، اور بالخصوص یہ فرما کر کہ البیت مثابۃ للناس وآمنا، کہ میرے دوست ابراہیم اللہ کے گھر بیت اللہ کو کل انسانیت کی آمد کی جلوہ گاہ بناؤ، کہ جسے اللہ پاک نے کل انسانیت کے امن، سلامتی، تحفظ اور فائدہ حاصل کرنے کا گھر بنایا ہے۔ یہ ملت اور امت آج نور اعتکاف کی روح کے حقیقی معنی سمجھنے، صاحب عطف یعنی عاطف انسانیت کا وہ چوکیدار ہے کہ جو حقوق انسانی کی حفاظت کی خاطر 24/7 دن رات جاگتا اور تحفظ انسانی کے آئینی، قانونی اور قرآنی حقوق کی پہرہ داری کرتا ہے، تاکہ ملک و قوم کے معاملات کو درست اور راستہ رکھنے کے لیے اپنے خاص چاروں قومی اداروں کے چاروں طرف حفاظتی طواف کے فکر، دعائیں اور رکھوالی کرتا رہے، تاکہ ان کا شیرازہ کبھی بکھرنے نہ پائے۔ جبکہ طواف اور طائفین کے معنی ہیں کہ معاشرے کے چاروں طرف گھوم کر قوانین خداوندی کا ہر طرح سے مکمل تحفظ کرنا، اور اپنے آئین، قانون اور قرآن پر قربان ہو کر دن رات اس کے تحفظ کے لیے پہرا دینا، اور قرآن کا غلام بن کر اس کی چوکیداری کرنا، تاکہ قرآن ہمیں اٹھا کر زمانے کا امام بنا دے۔ ہم نے اس منفرد روحانی چینل کا نام طوفان بھی قرآنی اسی لامحدود اور لامتناہی حرف طوفان اور طوافی سے اٹھایا ہے، تاکہ ہم اس ملت، عمر اور انسانیت کے ارد گرد پرکار کی طرح سے 24/7 مسلسل گھومتے اور طواف کرتے ہوئے اسے ہر طرح کے اٹھنے والے طوفان سے بچا سکیں، کہ جسے ہم بہت تیزی سے پوری انسانیت اور اس قوم کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم آج کی اس مقدس اور قابل قدر قدری رات کی اعتکاف کی معنوی نوری روح سے اپنے تمام بکھرے معاملات کو افہام و تفہیم سے سنوار اور سمیٹ کر آنے والے وقت میں خود کو عالمگیر انسانیت کی نگرانی کے لیے تیار کر سکیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں اس قوم کو پاکستان کا 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان کا تابناک ہدف تو دے دیا ہے، لیکن اب اس ہدف کو پانے کی متحد فیصلہ سازی کا وہ خالص قدری لمحہ حال اور وحدت و ملت و امت کا فکری اور عملی کلمہ کلیہ اور قومی و بین الاقوامی گرینڈ ڈائلاگ بھی آج کی قدری معیاری رات ہی ازبر کرانا ہے، تاکہ ہماری کل کی ہی حتی مطلع الفجر کی روشن صبح صادق کا سورج ایک نئے مستحکم اور حیات بخش ہمارے اپنے پاکستان کے لازوال نور کی روشنی لے کر طلوع ہو سکے۔ اگر ہماری قوم کے تمام مخلص و محسن سٹیک ہولڈرز مل کر متحد ہو کر اپنے تمام نمبرز پاکستان کے لیے اکٹھے کر کے انتہائی مخلصی سے آج ہی یہ خالص محمدی تفکر کا نوری قدری لمحہ حال پا جاتے ہیں، تو پاکستان کے 72 سالہ بنے تمام بانج مسائل آج رات ہی حل ہو سکتے ہیں، کہ پاکستان کے 76 سالہ معمہ بنے تمام بانج مسائل آج رات ہی حل ہو جائیں گے، اور ہمارا یہ وقت انتہائی قابل قدر اور معیاری وقت بن جائے گا، اور ہمارا اپنے لازوال ہدف کی طرف قدم اٹھنا شروع ہو جائے گا۔
صلاح اپنی امت سے شدید محبت کرنے والے حریص نبی کی نوری چادر تھام کر کہتا ہے کہ اس قوم کے تمام سٹیک ہولڈر سے کہ اگر آج کا قومی گیم چینجر نوری قدری لمحہ حال ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ دوبارہ صدیوں تک واپس نہیں آنا۔ قوم کے ہاتھ انتہائی شعوری قدری گھڑی کے پانے کا محمدی کلیہ اور وہ خاص گیم چینجر کائناتی طریق حصول قدری لمحہ حال بھی ہاتھ آ جائے گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی چاہت سے تمام صحابہ کرام کو عطا کرنے آ رہے تھے، لیکن دو صحابہ کو آپس میں لڑتا جھگڑتا دیکھ کر وہ بدظن ہو کر واپس لوٹ گئے۔ ہم نے اپنی مملکتی گاڑی کے عادلانہ، منصفانہ اور مساویانہ چلتے رہنے کے لیے مندرجہ ذیل قومی چاروں ٹائروں میں زندگی کی ہوا کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی روح سے اب ہمیشہ برابر اور فل رکھنا ہے۔ نمبر 1، قوم کو جوڈیشل مارشل لا سے نکال کر اسے جوڈیشل نارمز کی طرف لانا۔ نمبر 2، پولیٹیکل انریسٹ سے نکال کر پولیٹیکل وحدت، افہام، تفہیم، دوستی اور اویئرنیس کی طرف لانا۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ کو موجودہ ایکٹیویزم سے نکال کر روح قرآن کے جہاد اکبر کے نارمز اور قرآن حکیم کے اندرونی اور بیرونی اسٹیبلش تحفظات کی طرف لانا۔ نمبر 4، ایڈمنسٹریٹو غفلتوں، ظلموں، جہالتوں سے پلٹ کر اپنے قائد کے بتلائے اور سکھلائے اتحاد، تنظیم، ایمان کے بہترین نظم و ضبط کی طرف آئین، قانون اور قرآن کی حفاظت پر لوٹ آنا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آزادی و حریت ساز اس طاقتور ترین بیانیوں کو بار بار دہرا کر ولی اور ولایت کی واضح خاص نشانی بتا دی ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک اللہ کے دوستوں کو کبھی کوئی خوف و حزن نہیں رہتا، لیکن اس ملک کی چارپائی کو کندھا دینے والے اور 22 کروڑ غریب، مسکین، لاچار قوم کو سہارا اور حوصلہ دینے والے آج ہمارے سہمے ہوئے مندرجہ ذیل یہ چاروں مخلص دوست تھی احسان محمدی سے عطا کردہ اس امن و سلامتی کی جنت دھرتی پاکستان کے گہوارے کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے شدید اندرونی خوف و حزن کے ڈر اور خدشات میں مبتلا اور سہمے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ہمارا اس وقت کا وہ مقبول ترین ٹارزن اور عوامی دوست کہ جس نے اس قوم کو آزاد کرانا ہے، وہ خود اپنے ہی گھر میں مقید ہے اور اپنوں ہی سے زندگی کے خوف میں مبتلا ہے، جو 24/7 ہر وقت لائف سیف ہیلمٹ اور بلٹ پروف سکرین میں قید رہتا ہے۔ غیر کیا سوچے گا کہ جو قوم اپنوں ہی سے خوف زدہ ہے، اس نے دشمن پر کیا فتوحات پانی ہے۔ نمبر 2، ہمارے متحد اتحاد پسند سیاسی دوستوں کو اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر آنے والی گھڑی میں اپنا اقتدار اور جمع شدہ مال و دولت، کرسی اور ووٹ ہمیشہ کے لیے جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ کہیں وقت کا مقبول ترین عوامی سیاسی ٹارزن ان پر قبضہ نہ کر لے۔ نمبر 3، ہمارے انصاف پسند، عادل و منصف، انتہائی جسٹفل دوست کہ جنہوں نے آئین، قانون اور قرآن کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کے انصاف میں مساوات کا قیام کر کے اس قوم کو ہر مشکل سے نکالنا ہے، وہ موجودہ باطل بت کدے فانی نظام سے انتہائی خوف زدہ ہو کر اپنوں ہی سے جان بچانے کے لیے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کر کے انقلابی شعر سنا کر خود کو حوصلہ، تسلیاں اور تحفظات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 4، ہمارا مضبوط ترین مجاہد دوست ملک میں ایک نئے ہائیبرڈ سسٹم کے اچانک سے آ جانے سے انتہائی خوف زدہ ہے کہ جس سے اس کی بے پناہ خداداد پاور کو نہ خطرہ لاحق ہو جائے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ اپنے ملک کے دنیا میں کبھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا اور جو اس کا دل چاہتا ہے کرتا ہے؟ سورۃ تغابن، والذی خلقکم منکم کافر ومنکم مومن، ازل سے مومن، مشرک یا کافر کو تخلیق کرنے کا اور ان کو باریوں باریوں سے حکومتیں عطا کرنے کا طاقت اور قوت کا راز بھی ہم ہی جانتے ہیں، اور ہمیں انسانوں کو سمجھاتے، سکھلاتے اور آزمانے کے لیے یہ حکومتیں دیتے ہیں، اور ہم ہر شے پہ قادر ہیں۔ در حقیقت ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں اور نہ ہی پاس سے رسالت ہے۔ ہمارا 24/7 دھیان خالق کی بجائے مخلوق پر رہتا ہے اور ہم خالق کی بجائے مخلوق ہی سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کا ایک اور بین الاقوامی صاحب ثروت بھائی IMF بھی ہے جو انتہائی سمجھدار ہونے کی وجہ سے پہلے ان سب کو اندرونی ڈر خوف میں مبتلا دیکھ کر بھاگ گیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ جو قوم اپنا ملک ہی لوٹ کر کھا گئی وہ مجھے کہاں چھوڑے گی۔ ہم اپنے ان چاروں عزیز، محترم اور معزز دوستوں سے اپنے رب کی توفیق سے کہتے ہیں کہ سب بھائیوں کے اس خالص قدری گھڑی میں بیک وقت مسائل حل کرنے کے لیے مطالبہ پیش کرتے ہیں کہ صلاح کے پاس پاکستان کی تقدیر مبرم کا وہ ایک ہی
تخلیقی اور تکمیلی جادوئی کلمہ کلیہ اور فارمولہ موجود ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل کا حل کر کے پھر ہی محفل سے اٹھنے دے گا، اور ہم اس بزم سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک پاکستان کا مکمل 10 سالہ حتمی روڈ پلان نہیں بنا لیتے، اور پھر یا حتیٰ مطلع الفجر کی اگلی روشن صبح ہی ساری دنیا کے قدم خود بخود ہماری طرف اٹھنے شروع ہو جائیں گے، اور ہمارا روٹھا بھائی IMF بھی بھاگتا ہوا ہمارے پاس آئے گا، لیکن ہم اسے ہاتھ جوڑ کر ایٹ دا مومنٹ سارا قرض لوٹا کر اسے اچھا سا ڈنر کرا کے ہمیشہ کے لیے باہر واپس بھیج دیں گے کہ جہاں سے آیا تھا، کیونکہ صلاح اپنے رب کے عرش کی چادر تھام کر کہتا ہے کہ بہت جلد یہ جزیرہ نما سمندری ممالک اپنی لکھی قدر اور اجل کے مطابق اپنے ہی جوہری سمندری بم دھماکوں، سمندری طوفانوں، زلزلوں اور ایٹمی جوہری جنگوں کی زد میں آ کر واپس انہی سمندروں میں غرق ہونے والے ہیں کہ جہاں سے چند صدیاں قبل اچانک نمودار ہوئے تھے۔ دنیا ہوش کرے اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ پاکستان اللہ کی اونٹنی کی طرح سے ہی وقت کا بہت بڑا اسرار الہی ہے کہ جس کی پہچان اب پاکستان کو لوٹنے، نوچنے، مارنے اور اللہ کی اس اونٹنی کی کونچیں کھینچنے والی باطل دنیا بہت جلد جان لے گی۔ ہم تمام ملکی اہم اداروں، جماعتوں، شعبوں کے سربراہان کو پاکستان کے تابناک ہدف 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان کی طرف انتہائی مخلصی سے ایک اور یکسو ہو کر اسی لمحہ موجود میں نہ صرف سب بھائیوں کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں، بلکہ جو بھائی بھی جو مراد چاہتا ہے اسے اپنے اللہ سے دلا سکتے ہیں۔ صلاح نے اپنے اللہ کے خزانوں کے بھرے جولے دیکھے ہیں۔ ہمارے متحد مخلص ہو کر پورے 1 سال بعد آنے والا یہ انتہائی اپرچونسٹک گیم چینجر فکری اور اعتکافی خالص منطقی لمحہ ہے کہ جس سے سب بھائیوں کو عزت بھی مل جائے گی، مقام بھی مل جائے گا، قومی ہدف بھی مل جائے گا، اور رب بھی یہ لمحہ صدیوں تک پھر دوبارہ واپس نہیں آنا۔ میرے تمام پروفیشنل بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کائناتی ایکشنز اور گلوبل ٹرانسفارمیشن کے سپر انٹرنل کے ایسے ہی تمام کرشماتی اور کراماتی ریفارمز ہمیشہ خالص آخری قابل قدر مومنٹس ہی میں ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ عین وقت پر ہی مخلق درد اور بیماری کا علاج یا آپریشن ہوا کرتا ہے جو پورا فائدہ دیتا ہے۔ ہر نعمت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور پاکستان کو 27 رمضان 2023 کا عطا کردہ نوری قدری لمحہ حال اللہ کی اس منفرد تجلی کا نام ہے کہ ہم نے اگر اب غفلت سے ذرا بھی پلک جھپکی تو پھر یہ نوری لمحہ گیا جو دوبارہ کبھی صدیوں تک ہاتھ نہ آئے گا۔ والسلام۔ نیازمند صلاح الدین محمود، چیئرمین تحریک عوامت پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔